زہیب بھائی تھوڑی سی ٹیڑھی مسکراہٹ ہے لیکن اس میں کچھ مبہم ہے, کوئی پیچیدہ سی مسکراہٹ ہے, اس کو ہم کوشش کریں گے سہل ہو جائے. اور سہل ممتنع ایک صاحب کہتے تھے, اس کو ایسے بولیں سہل ممتنع. تو یہ جو آپ شاہ صاحب شخصیت ہی ایسی ہیں کہ آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ چلے پھر موضوع وہ آدمی جو ہے موضوع بدل لیتے ہیں آپ, کیونکہ پھر وہ اچھا خیر. محمود الحسن اشرفی صاحب, آپ اتنا زیادہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے جو آپ زبان پہ نہیں لا رہے؟ ہمیں نہیں ہنسا رہے آپ کیا؟ میں گھر نہیں گئے محمود بھائی, جب جائیں گے تو پھر ہنسیں گے. گھر میں ایسا کیا ہے حضرت؟ گھر میں کچھ خزانہ چھپا ہوا ہے. میں نے حضرت سے کہا سفید لباس پر چاندنی چھڑک دی, کسی نے آج ایسا لگ رہا ہے. چاہے لباس دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ نے محمود بھائی کا جملہ نہیں سنا؟ محمود بھائی نے کہا گھر میں ہی تو ہے جو کچھ ہے. کیا بات ہے, کمال کر دیا حضرت, کمال کر دیا. کیا ہے کمال جمال, یہ کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کا جو لباس ہے, آپ کا جو لباس یہ ماشاءاللہ ملبوسات, حضرت آپ کا معاملہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ آپ کے ملبوسات تو میں نے ایک دو دفعہ معلوم کرنے کی کوشش کی, میں سراغ لگایا کہاں سے سلوا رہے ہیں, کہاں سے بنوا رہے ہیں, تو میں تو وہاں سے سیدھا گھر آ گیا. میں نے کہا بھائی یہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. لیکن حضرت کے ملبوسات کا جواب نہیں ہے. جب پتہ چلا تو کسی چاہنے والے نے کہیں نہ کہیں سے تحفہ بھیج دیا. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب, شعر تو یہ ہے لیکن میں اسے محمود بھائی کے اگر انداز سے بڑھوں, میں نے مانا کہ کچھ بھی ہو غالب, مفت ہاتھ آئے تو برا کیا. حضرت کا انداز کفایت شیاری کے معاملے میں نے محمود الحسن اشرفی صاحب جیسا نہیں, محمود بھائی کی سخاوت کا میں گواہ ہوں. ہاں یہ بات صحیح ہے, ایک بار دیا تھا بل ان کے سامنے, ایک بار جی کافی لنگر تھا, بل دیا تھا حضرت نے. ہاں تو آپ بھی تو تھے اس میں, تو بس ایک دفعہ کی گواہی ساری عمر پہ بھاری اسی لیے دی تھی تاکہ ہم گواہی دیں. بس نہیں, کفایت شیاری اچھی بات ہے, اچھا عمل ہے, اچھا عمل ہے کفایت شیاری, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب اور جمشید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. اور حضرت ہم نے نا فارمیٹ ٹپیکل نہیں رکھا, اور آپ کا مجھے ایک ہمارا ایک تعلق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, کبھی میں مفتی صاحب کی موجودگی میں اتنا وہ نہیں رہا, لیکن انہوں نے پیار اتنا دیا, شفقت اتنی دی, اور آپ یقین کریں اتنی شفقت دی کہ مجھے یہ چشمہ پسند آیا تو لا کے بنوا کے مجھے دے دیا. کہا آپ کو پسند آیا, آپ اپنا نمبر بتا دیں لا کے. یہ انداز ہو بہو تیری آواز پاکت ہے. باہر نکل کے دیکھا تو مفتی صاحب تھے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے صاحب؟ آج آپ نے بہت بڑا چشمہ لگایا ہوا ہے. حضرت چشمہ یہ اینک والے جن کا ہے مفتی صاحب چشمہ, وہ تو رہے نہیں. آج آپ نے تھوڑے بڑے گلاسز. حضرت چشمہ پھرا پر دل نہ پھرا. ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا اس چشمے سے. ہم ایک سفر کر رہے تھے ساتھ ڈومیسٹک جہاز میں, تو ایک خاتون شاہ صاحب کو پہچان گئی اسی چشمے کی وجہ سے. ہاں, اور کسی مشہور آدمی سے چہرہ مل رہا تھا, کہہ رہی ہے آپ وہ ہیں نا. اب میں نے شاہ صاحب اسے شناختی کارڈ دکھا کے منع کرنے, نہیں میرا نام سلمان ہے. اور یہ وہاں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا شاہ صاحب آپ کیوں آپ محبت کرنے والوں کو غلط بیان نہیں کر رہے. وہ آخر تک ان کے پیچھے لگی رہی ہے الحمدللہ. انہوں نے لگائی تھی. یہ آپ وہ انداز وہ لہجہ خود بخود آپ کے اندر آ گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, لہجہ اور انداز تو وہ نہیں ہے. نہیں, اچھا ہاں, لیکن ریزیمبلنس ویسے لگ رہا ہے. ہاں نا, آپ دیکھیں اب مثال کے طور پہ چہرے کبھی کسی سے مل جاتا ہے. جیسے کہ محمود بھائی کا چہرہ بچپن میں ہم ایک ایڈ دیکھتے تھے ڈنٹونک کا, یاد ہے آپ کو؟ تو چہرہ تو کسی کا کسی سے بھی مل سکتا ہے نا. مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے آپ کیا فرما رہے تھے؟ جیسے کہ حضرت نے بھی کہا کہ اگر جمشید بھائی کو دیکھتے ہیں قوالی پڑھتے ہوئے, ہاں تو امجد بھائی دیکھیں نا چہرہ, ہم ڈنٹونک کا ایڈ دیکھتے تھے حضرت. آپ کیا یہاں پر ایک بات کی خوبصورت بات نہیں وہ خاتون, جب عید کی نماز ہوتی ہے نا جی, اور اس وقت تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے پورے رمضان کی تھکاوٹ, اور پھر رات کو سوئے بھی نہیں ہوتے. خیر آپ جتنا کام تو یہ بات سچ ہے, کوئی کر ہی نہیں سکتا. بس اللہ تعالیٰ کی. میں ابھی ان کی روٹین بھی بتاؤں گا ناظرین کو, یہ خود نہیں بتائیں گے, ان کی شروع سے عادت نہیں ہے, میں بتاؤں گا آپ کو ان کی روٹین. کان پکڑ لیں گے آپ لوگ. اچھا پھر حضرت تھکاوٹ. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سکون سے رہتے ہیں, فون نہیں اٹھاتے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے ہیں, بڑے آرام سے نا ان کو کوئی, ہاں ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. اچھا 2-3 لوگ اس طرح میرے ساتھ لگے کہ یار ہم آپ کے ساتھ, تو وہ 3-4 دن میں انہوں نے کان پکڑے, کہا کہ نہیں بھائی نہیں دے سکتے. تو عید کی نماز کے بعد نا دل یہ چاہتا ہے کہ بس سرسری سب مل لیں, چاہے ذرا والدین سے مل کے آرام کریں. ہمارے نصیب میں کہاں آرام ہے؟ صحیح بات ہے. اچھا جتنا ہم چاہتے ہیں نا آرام ہمیں آرام ہے. ظاہر ہے کہ میری مسجد بھی بڑی ہے, اور کم از کم 12 سے 15 ہزار نمازی ہوتا ہے. تو اب اور اللہ کا شکر ہے تعمیرات کے تقریباً آخری مراحل میں, اللہ کا 17 کروڑ روپے مالیت
اس لگ پہ چکے خرچ ہیں۔ ہو چکی ہے اور اب بھی جاری ہو ساری. بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. اللہ اعلیٰ پروجیکٹ ہے. بہت اعلیٰ ترین مسجد کراچی کی, اور پھر کیوں نہ ہو اتنی اعلیٰ ترین شخصیت اللہ نے. سے بڑھ کر یہ ہے کہ مسجد نبوی کی طرز پر اب دیکھیں جہاں ایسے نوجوانان امت ہوں کہ جو فاضل بھی ہوں اور جو اساتذہ کے بھی استاد ہوں, اور پھر ان میں جو چال ہو اس میں میانہ روی ایسا. اب آپ دیکھیں رمضان میں ناظرین یہ دوپہر ہمارے پاس آتے ہیں, ہماری نشریات کر کے نیچے ڈیجیٹل پہ چلے جاتے ہیں, ڈیجیٹل پہ نشریات کر کے واپس روزہ کھولنے ہمارے پاس آتے ہیں, کھجور کھاتے ہیں, چند منٹ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, سیدھا مسجد جاتے ہیں, اپنا دوہر کرتے ہیں, عشاء کی اذان ہو جاتی ہے, دوہر کرتے 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 مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں, وطر پڑھاتے ہیں, پھر ان کا درس کا سلسلہ, درس کے بعد یہ دارالفتہ میں آ جاتے ہیں, وہاں گھنٹوں یہ خدمت کرتے ہیں, لوگوں کے سوالات جوابات, پھر یہ وہاں سے سیدھا آفس آ جاتے ہیں, ARV ڈیجیٹل نشریات میں یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, سحری کے بعد یہ گھر جاتے ہیں, گھر جانے کے بعد یہ مطالعہ کرتے ہیں, گھنٹوں مطالعہ کرتے رہتے ہیں, چند گھنٹے انہیں نیند کے لیے میسر آتے ہیں. اس کے سوا میں سمجھتا ہوں جو بار مشقت, احمد کا ایک شعر ہے, بار ہفت افلاک بھی اس ناتما شانے پہ ہے, زلف سے کہنا سر شانہ ذرا آہستہ کھلے. نہیں نظر نہیں, میں بھاگ دوڑ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میں بھی عرض کروں گا حضور کے لیے, حضرت آپ یہ بتائیں ساتھ میں کھاتے کیا ہیں؟ دستی کا گوشت رہتا ہے معمول میں, یا دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کے پیتے ہیں, کس طرح اتنی مشقت میں کرتے ہیں؟ آپ کو صحیح بتاؤں کہ کچھ بھی نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء نے کی ہے, اور چہرے پہ فریشنس بھی نہیں جاتی کہ بھائی چہرے پہ تھکان آ جائے. یہ حضور یہ درود کریم کا صدقہ ہے. یہ دین کا کام ہے. اگر دنیا بھی ہوتا میں کبھی نہ کر سکتا, میں کبھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں الحمدللہ میں نے اکیڈمی بھی بنائی ہے, الحمدللہ خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے. اچھا میں جو عرض فی کر سبیل رہا اللہ. تھا الحمدللہ فی سبیل اللہ. تو لیکن آپ کو میں نے ایک دفعہ ایک تجویز پیش کی تھی کہ اگر آپ دنیاوی تعلیم اور ڈیجیٹل جو تعلیم ہے اس کے لیے اگر کچھ خرچ ہوتا ہے اور تھوڑی کچھ فیکس مختص کر دیں بہتر ہے, بہتری کی اصل میں میں ابھی انیشل اسٹیج پر ہوں. اچھا آگے ارادے میں ہے یہ چیز آگے ارادہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے کورسز شروع میں نہیں کر کووڈ بہت سکتا سارے. تو میں جو سنا رہا تھا نا کہ ایک دم تھکاوٹ اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ مطلب مجھے اب یوں ہلائے نا تو میں یوں ہلوں گا, ایسی حالت ہوتی ہے نیند سے اور بالکل دماغ کا. اچھا اس وقت جب لوگ آ کے گلے ملتے ہیں, گلے بھی 3 مرتبہ ملنا ہے, اور پھر ذرا سا کوئی بھاری آدمی پورا دباتا ہے پسلیاں جو ہے. اچھا کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے, کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھ دھو کر آتے ہیں یا کھانا کھا کر آتے ہیں تو آ کر ہم سے ہاتھ پہنچ کے چلے جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک زندگی کا حصہ ہے اور یہی خوشیاں ہیں کہ سب سے ملنا ملانا, سب کو مبارکبادی دینا, اس کے بعد گھر پر آنا, اپنے والدین کے قدموں کو, ہاتھوں کو چومنا, یہ ان کی زیارت کرنا, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. صحیح بات ہے. بڑے امپورٹنٹ ایک دو کام تھے ہمارے مشترکہ, میرے اور مفتی سہیل صاحب کے. تو میں نے انہیں ایک بڑا ایمرجنسی کیس تھا اور بلانا بڑا ضروری تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو آنا ہے. محمود بھائی مسکرا رہے, ناظرین دکھائیں ذرا ان کو, دکھائیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کر دیں, ہم سے تو نہیں ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بڑا امپورٹنٹ کام تھا. میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ کل, میں کہا ہاں بالکل جانا ہے, بالکل لازمی وہاں پہنچنا ہے. اگلے دن پھر حضرت کا مجھے فون آیا, انہوں نے کہا میرے والد کی طبیعت ذرا ناساز ہے. میں نے کہا حضرت تو کہہ رہا والد کے پاس سے نہیں ہل سکتا. آپ اندازہ لگائیں. یہ مطلب دیکھیں نا, اب جب انسان کی شخصیت میں چھپے ہوئے کچھ راز ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنا جو ہے وہ عزت میں چارج ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی سیرت میں جو ہے جراثیم غلیظ موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اسے چمک دمک دے دے. بات یہی ہے بھائی, صحیح بات یہی ہے. اور ساری برکتیں ان جو کی قرآن سے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسی قوت عطا فرماتا ہے. یہ سیدہ زہرا کا صدقہ ہے, حضرت کے پاس جو یہ سارے کام میں ڈاکٹر صاحب کو بتاؤں کام چل رہے ہیں. میرا جی حضرت قبلہ کے لیے ایک شعر میں عرض کروں گا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد. اور یہ یاد ضرور کرتے ہیں ان کی. اور ایک حضرت صاحب کی ہمارے اس بات پہ جو ہے نا ناراضگی بھی ہو گئی, کہا آپ یاد کر لیں, میں صبح پوچھ لوں گا آپ سے. یہ پڑھتے ضرور ہیں, پڑھائی کے بغیر رہتے نہیں, کتابوں کے بغیر چلنے سے.